نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تورزن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يداك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع تھا۔ جو گفتگو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اس ضمن میں سمجھ لیں کہ عمل صالح، پہلے ہم نے گفتگو کی کہ ایک فرد کا عمل صالح کیا ہے، ایک انڈیویجول کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر بات آ گئی کہ ایک فرد اور ایک خاتون جب ملتے ہیں تو اس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، تو ایک خاندان کا عمل صالح کیا ہوگا بحیثیت خاندان، اور اس کی بنیاد ہے میاں بیوی۔ اگرچہ کہنے کو رشتے تو اور بھی ہیں، اولاد ہیں، والدین ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان کی بھی نہ کوئی والدین تھے اور نہ کوئی اور رشتہ تھا، پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا۔ لہذا اس پر قرآن حکیم نے بڑے زور دے کر سمجھایا کہ اس رشتے میں اگر ٹیڑھ آ جائے، یہاں بنیادی طور پر خرابی پیدا ہو جائے، چاہے نفرت ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے، چاہے محبت ایک حد سے اور نرمی اور شفقت ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو خرابی پیدا ہوگی۔ یعنی گھر کی فضا میں ایک محبت، ایک الفت، ایک شفقت، ایک رحمت، ایک رافت، ایک لینت، یہ مطلوب ہے۔
اوصاف محمودہ ہے، لیکن ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انسان کی نرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح ایک رحمت اور رافت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں حدود کے اندر رہیں، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بالکل ہی سمجھے انسان کہ بالکل ہی نہیں بن رہی، اول زور دیا گیا کہ نہیں ساری چیزیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی، تم کسی دوسری خوبی کو دیکھو، دوسری بھلائی کو دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی شے تمہیں اچھی لگے اور وہ بری ہو، اور کوئی بری لگے اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، حتی الامکان تو اس رشتے کو نبھاؤ۔ لیکن بندہ سمجھے کہ بالکل ہی طبیعت آمادہ نہیں ہے، تو بہرحال طلاق کا راستہ بھی پھر قرآن نے کھولا اور کہا کہ اس کو بھی ہو سکتا ہے بہتر مل جائے، تمہیں بھی کوئی بہتر مل جائے۔ تو اس حوالے سے بنیادی رشتہ وہ۔ اب جب بہت سارے خاندان ملتے ہیں تو اگلا سٹیپ ہے معاشرے میں معاشرے کا، معاشرت۔ معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر رہنا۔ وہ جیسے عورتوں کے ضمن میں بھی آیا کہ ٹھیک ہے یہ قوانین ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے معاشرت رکھو اچھی۔ قانون کی چیزیں اپنی جگہ ہوں، لیکن گھر کی جو فضا کے اندر معاشرت ہے وہ اچھی رکھو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ معاشرہ جو ہے یہ گویا کہ مل جل کر رہنا۔ تو بہت سارے خاندان جب مل جل کر رہتے ہیں تو اب اس معاشرے کا عمل صالح کیا ہے؟ تو قرآن ہمارے سامنے ایک پروگرام رکھتا ہے کہ وہ کون سی ویلیوز ہیں، کون سی معاشرتی اقدار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ، قرآن، ہمارے نبی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ وہ ویلیوز ہیں اور یہ جو اقدار ہیں کہ جو ایک معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ وہ سوشل ایولز ہیں، یہ برائیاں ہیں کہ جنہیں معاشرے سے پاک ہونا چاہیے۔ ان برائیوں کو یعنی گویا کہ ایریڈیکیٹ کرو، معاشرے سے نکالو۔ ایک اسلامی معاشرے میں، ایک خدا کو ماننے والے معاشرے میں یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک اسلامی معاشرہ اس چیز کا لحاظ رکھے اور معاشرتی طور پر ان لوگوں کی یہ گویا کہ ذمہ داری بنے گی کہ ان اقدار کو فروغ دیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیں، ان کے قریب نہ جانے دیں معاشرے کو۔ تو معاشرتی اعتبار سے یہ گویا کہ ہمارے سامنے یہ آئی۔ اچھا، دوسرا معاملہ اس کا یہ ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا اور تیسرا رکوع ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں یہ دوسرا اور تیسرا رکوع تورات کے احکام 10 کے بھی گویا کہ خلاصہ ہے، 10 کمانڈمنٹس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے گئے ان کا ایک خلاصہ ہے۔ اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھ لیں کہ بنیادی تعلیمات گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی رہی ہیں، از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرہ جو ترقی کرتا گیا وہ احکامات آتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میاں اور بیوی کا یہ ایک معاملہ تھا، وہ احکام انہیں دے دیے گئے۔ بعد میں اولاد کے دوسرے آگے ہوں گے، حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر معاشرہ تشکیل پا گیا، قبائل، خاندان مل جل کر رہنے لگ جائے، ایک سٹی گورنمنٹ، اس کا ایک تصور جو آ گیا۔ ابھی نوع انسانی نے اجتماعی اعتبار سے اس سے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بلکہ سابقہ انبیاء کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی احکامات دیے گئے وہ معاشرے کی سطح تک تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو آپ جس دور میں آئے تو اس وقت پوری امپائرز وجود میں آ چکی تھی۔ ایک طرف گویا کہ ایرانی امپائر جسے کہیں گے کہ کسریٰ کی حکومت، اور ایک طرف کیسر رومن امپائر۔ تو یہ، اور ابھی تو دنیا نے اور آگے جانا تھا، گلوبل ولیج بننا تھا، چاہے اس وقت کے انسانوں کو نہ بھی پتا ہو، پچھلے انسانوں کو، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی۔ اس وقت کے احکامات کیا ہوں گے؟ تو یہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے احکامات تو وہی رکھے، لیکن اس سے اگلے احکامات جو دے دیے گئے وہ گویا کہ ملی سطح پر، ریاستی سطح پر، ان کے دونوں پہلو ہمیں کہنے چاہیے، ایک ملی سطح پر اور ایک ریاستی سطح پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دی۔ وہ اس سے پہلے کے انبیاء کو نہیں دیے گئے۔ اور ریاستی اور ملی سطح پر جو احکامات ہوں گے یا جو ریاست کو عمل صالح کرنے چاہیے وہ گویا کہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ ابھی درمیان کے اس پیریڈ کے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک معاشرے کی سطح پر کیا عمل صالح ہونے چاہیے۔
چونکہ کتنا اہم مضمون ہے تو جو اہم مضامین ہیں قرآن میں اور بھی بے شمار جگہ پر آتے ہیں. یہی احکام پورے ایک رکوع میں ان کا خلاصہ بیان کر دیا گیا سورہ انعام کے 19ویں رکوع میں. اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں تقریباً یہی خلاصہ آ گیا. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 36، 37، 38 اس کے اندر بھی یہ احکامات آ گئے. تو ہر ایک نئے اسلوب کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھ دی گئیں اور بیان کر دی گئیں. کیونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور سورہ بنی اسرائیلی کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہے، تو اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ اس سورت کے آغاز میں، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جو سابقہ امت مسلمہ ہے اس کے 2 عروج اور 2 زوال بیان کیے گئے. اور اس کے آخر میں، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مصر سے نکلے ہیں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر ایک تذکرہ یہ آیا کہ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کہ جب آئے گا ہمارا وہ اس وعدے کا آخری وقت، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ کر ایک جگہ لے آئیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر بنی اسرائیل سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آج تو ہم بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل، اور اسی کو بعد میں اللہ تعالیٰ گریٹر گریو یارڈ آف اسرائیل بنا دیں گے. تو ایک یہ طرز عمل بھی، اور اس کے شروع میں بھی جو ہے 2 عروج 2 ادوار بیان کر دیے گئے، بلکہ وہ آیات میں آپ کو سنائی دوں تاکہ آپ کا ایک تاریخ سے بھی ایک معاملہ جو ہے وہ جڑا رہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور وہ ہدایت کس کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے. وہ کوئی ساری نوع انسانی کے لیے ہدایت نہیں تھی. هُدًى لِبَنِي اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنو. بنیادی نقطہ توحید کا وہ اسی طرح رہا. اور پھر آگے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ہو کون سارے؟ تم وہ نسل ہو، وہ اولادیں ہو کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کل نوع انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ رہے، ایک حضرت سام، ایک حضرت حام، اور تیسرے حضرت یافس. یہی وجہ ہے کہ دنیا کو 3 بڑے حصوں میں اس اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک وہ ہیں جو سیمیٹک ریسز ہیں، سامی النسل لوگ. قرآن میں اصل میں زیادہ تر سیمیٹک انبیاء کا ذکر آیا جو سامی النسل میں سارے چیزیں گزری ہیں. چونکہ عرب کیا ہیں بنیادی طور پر؟ یہ سامی النسل ہے اور اپنی اس تاریخ سے چیزوں سے واقف تھے، لہٰذا یہ سیمیٹک ریسز کا سارا معاملہ یہاں آیا. اور دوسرے رہے حضرت حام، ایلین ریسز، آریائی نسلیں. اگر آپ نے اس حوالے سے پڑھا ہو تو آریائی نسلیں یا ایلین ریسز، یہ یونانی ہو گئے، مصری ہو گئے، ہندوستانی ہو گئے، یہ وہ ریسز ہیں، یا ایرانی ہو گئے، یہ آریائی نسلیں کہلاتی ہیں. اور تیسری تھی یہ نارکوٹک ریسز. حضرت یافس کی جو اولادیں ہیں گویا کہ یہ چائنیز ہو گئے، جیپنیز ہو گئے، کورینز ہو گئے، یہ تقریباً سارے کا سارا یہ جو ایک ایریا بنتا ہے نا، یہ حضرت یافس کی جو ہے اولادوں میں سے بنتا ہے. تو یہ گویا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن کو ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ بڑے ہی شکر گزار بندے تھے اللہ کے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اب وہ بات آ گئی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب کے اندر، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور چڑھائی چڑھو گے بڑی چڑھائی، یعنی سرکشی کرو گے بھرپور انداز میں. 2 مرتبہ فساد کرو گے زمین میں اور سرکشی کرو گے. اچھا، اس میں امپلائڈ بھی بات ایک آ گئی. وہ کیا آ گئی کہ تم کچھ کرو گے تو پھر ہم بھی تو کچھ کریں گے نا. تم جب فساد مچاؤ گے، سرکشی کرو گے تو کچھ ہم بھی کریں گے. پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا،
اور پھر جب آیا ہمارے وعدے کا پہلا وقت، باسنا علیکم عباد اللہ نا، تو ہم نے تم پر بھیجے اپنے بندے اولی باسن شدید، جو بڑے سخت جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، اور وہ داخل ہو گئے تمہارے شہروں کے اندر، وقان وعدم مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا، یعنی وہ جو اس نے کہا تھا 2 مرتبہ تم فساد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تو کچھ کرے گا نا پھر۔ ثم رددنا لکم القرہ، پھر ہم نے لوٹائی تمہاری باری ان کے اوپر، علیہم وامددناکم، اور تمہاری مدد کی، بے اموال و بنین، مالوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی، یعنی تمہاری نفری بڑھائی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری جو نفری تھی وہ اس میں کثرت کر دی، قوت بڑھ گئی۔ ویسے بھی دیکھیں 1920 تک دنیا کو جو ناپا جاتا تھا نا، یہ جسے ہم کہتے ہیں آج دنیا میں چرچا EQ ہے نا، ایموشنل کوشنٹ دنیا میں اس پہ، لیکن 1920 تک دنیا کو ناپا جاتا تھا PQ سے، فزیکل کوشنٹ، کہ دنیا میں جس قوم کے تعداد زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، جنگجو زیادہ ہے، جیسے چنگیز خان وغیرہ تھے یا دوسرے جو گزرے ہیں، تو جتنے کوئی جنگجو ہیں، جسمانی طاقت زیادہ ہے، تعداد اور نفری زیادہ ہے، وہ قوم رول کرے گی دنیا میں، اسی کا چرچا ہوگا، وہی بڑھے گی دنیا میں۔ لیکن 1920 کے بعد جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اب دنیا میں تبدیلی آ گئی کہ نہیں، جسمانی قوت اور تعداد کی حیثیت اتنی نہیں ہے، IQ، جس کے پاس ذہانت زیادہ ہے جس قوم کے پاس، وہ رول کرے گی دنیا میں۔ اب تعداد اور طاقت کی بنیاد پر، جسمانی طاقت کی بنیاد پر دنیا میں اب رول نہیں ہو سکتا، اب IQ کی بنیاد پر ہوگا۔ اور وہ کیا ہوا، مثلا جس قوم کے پاس ذہانت تھی، ہمارے پاس ابھی تلواریں ہی تھیں، انہوں نے بندوقیں بنا لی، پسٹل بنا لیے۔ وہاں ابھی ہم کتنے ہیں، 30-40 آدمی ہیں، باہر سے ایک آدمی گن لے کر آئے تو ہم کیا کر سکتے، سارے کے سارے، اس کے بعد گن ہے اور ہم سارے بڑے طاقتور آدمی بھی ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ تو اب یہ ذہانت استعمال کر کے جو قوم جس کے پاس زیادہ ذہانت ہوگی وہ دنیا میں رول کرے گی۔ لیکن معاملہ پھر آگے بڑھا کہ یہ علم، یہ ذہانت، اگر انسان کا رویہ درست نہ ہو کسی کام کے لیے، یہ دنیا میں دور آیا EQ کا، یہ 1980 وغیرہ میں پھر یہ بات شروع ہو گئی کہ اگر انسان کا رویہ درست نہیں ہے، اس کا ایٹیچیوڈ صحیح نہیں ہے، تو علم بھی بیکار ہے اور طاقت بھی بیکار ہے، ذہانت بھی بیکار ہے، IQ بھی بیکار ہے۔ تو یہ پھر EQ پہ پھر زور ہوا کہ نہیں، آپ اپنا رویہ درست کریں۔ دنیا میں یہ آیا معاملہ، ایک بالغ سوچ کا مظاہرہ کریں، جذبات کو پیچھے کریں، سوچ سمجھ کر کام کریں۔ لیکن اس میں پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ یہ چیزیں مصنوعی ہونے لگ پڑی۔ مجھے آپ اچھے ہی نہیں لگتے، میں پھر بھی آپ سے کیا کر رہا ہوں، مسکرا کر مل رہا ہوں۔ آپ نے جناب کہہ دیا، میں پوچھا تعارف ہوا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کوئی نام لیا، بوٹا خان، گسیٹا خان۔ میں کہا واہ واہ جی کیا خوبصورت نام ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، کیا پیاری بات ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ رویہ بھی مصنوعی شروع ہو گیا، اور انسان ایسی شے ہے کہ جو آپ کے دل میں ہوگا وہ میرے دل میں آ جائے گا۔ باہر سے میں جو مرضی باتیں کروں، جو محسوسات آپ کے دل کے اندر ہیں وہی میرے دل کے اندر آ جاتے ہیں۔ لہذا دنیا نے یہ سوچا 2000 کے لگ بھگ 2000 کہ اس رویے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، رویہ آدمی کیوں بدلے، کیوں درست کرے۔ اس میں پھر باتیں آئی، کسی نے کہا کہ اپنی قوم کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، تمہیں یہ بندہ اچھا نہیں بھی لگتا لیکن کس لیے ملو اس سے، یہ تمہارے ملک کا ہے، تمہاری قوم کا ہے، تمہاری نسل سے ہے۔
یا ہماری جو تعلیم تھی وہ تو چونکہ دنیا میں گم ہو گئی ہے، خود ہمارے رویوں میں بھی نہیں رہی ہے. ہماری تعلیم تو یہ تھی کہ میں کس لیے ملوں؟ اللہ کے لیے. کسی سے مسکرا کر بھی ملنا میرے نبی نے کیا بتایا، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. ہمارے رویے کی بنیاد ہی کچھ اور ہے. وہاں تو یورپ میں یہ ہے نا کہ چوری نہیں کرنی، کیوں؟ اپنے ملک کی خاطر نہیں کرنی، لیکن دوسرے ملک کی کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. اپنے بندے کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی، دوسروں کے ساتھ کرنی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا رویہ اس سے مختلف تھا، جو جذبات کی بنیاد میں. تو دنیا پھنس گئی ایک اور کام میں کہ یہ بھی سارا درست کر لیا، لیکن جب تک آپ کے پاس انفارمیشن ہو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ لہذا 2000 کے لگ بھگ یہ بات شروع ہوئی 2005 میں کہ جب تک ڈیٹا نہ ہو دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی. لہذا آپ کو معلوم ہے 2000 سے لے کر پھر جو ڈیٹے کی بھرمار ہوئی دنیا میں، سوشل میڈیا اور یہ یوٹیوب اور اس سے یعنی ڈیٹا ہی ڈیٹا، انفارمیشن. 2 سال پہلے دنیا پھر سر چھوڑ کے بیٹھی، یہ ڈیٹا اتنا ہو گیا کہ ہر آدمی کنفیوز ہو گیا ہے، فیصلہ کیسے. تو 2020 میں فیصلہ دنیا نے کیا کہ CQ دنیا میں لایا جائے تاکہ کلیئرٹی کوشنٹ ہو، انسان نے کون سا ڈیٹا لینا ہے، کون سا نہیں لینا، اس کے مقاصد کیا ہے، کس طرح سے. تو دنیا یہ بھی ایک سفر کر رہی ہے، یہ بھی کرتے کرتے ایک اور جگہ تک جائے گی. وہ پھر میں کسی وقت تذکرہ کروں گا کہ یہ ابھی بس نہیں ہوا سفر، یہ VQ WQ تک جائے گی میرا خیال ہے دنیا، کہ وزڈم جو قرآن کہتا ہے جب تک وہ انسان کو نہیں حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو نہیں کنٹرول کرے. جسے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور جو کہا گیا کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے ہم نے خیر کثیر عطا. تو یہ ایک سفر. بہرحال ہم ذکر کر رہے تھے یہودیوں کا، تو یہ سارے یہودی اس سارے پروسیس سے گزرے. یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے بھلائی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے دنیا میں بھلائی اپنا رویہ یہ درست رکھا تو تمہارا اپنا فائدہ تھا، تم نے اپنے بھلے کو کیا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، لیکن اگر تم برے ہوئے تو اس کا وبال کس پر پڑا؟ وہ بھی تمہیں پر پڑا. اچھا، ان کا تعلق ان آیات کا بڑا گہرا ہو جائے گا اس رویے کے ساتھ، اس معاشرتی سطح پر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آیا وعدے کا دوسرا وقت، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، انہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے ایسے جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ. اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے واقعے میں بیان کر دی گئیں، کچھ چیزیں جو دوسرے واقعے میں، اور اشارہ یہ دے دیا گیا کہ یہ دونوں کا مجموعہ، پہلے دور میں بھی یہ سارا کچھ ہوا، دوسرے دور میں بھی یہ سارا کچھ ہوا. لیکن کچھ چیزیں یہ قرآن کا اسلوب ہے، کچھ چیزیں اس میں بیان کر دی، کچھ اس میں، اور کہہ دیا گیا جیسے پہلے ہوا تھا مسجد کے ساتھ. وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی ان کا اختیار چلا انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب تم پر اب بھی رحم کرنے کو تیار ہے. یہ یہودی اللہ کو پسند بڑے ہیں، لگتے بڑے اچھے ہیں. اللہ بار بار انہیں مہلت دے رہا ہے، تمہارا رب تم پر اب بھی رحم کرنے کو تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے وہی حرکت کی ہم بھی پھر وہی کریں گے. اور یہ ہوا ان کے ساتھ. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اب یہ جو جہاں تذکرہ آ رہا ہے کہ ایک تمہارے لیے ابھی بھی راستہ کھلا ہے کہ اگر آ جاؤ اس قرآن کی چھاؤں تلے، اگر آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، تو ہم پچھلی ساری چھوڑ دیں گے. بات NRO مل جائے گا، تم سب کو NRO مل جائے گا، لیکن اس کا کرنا کیا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھ لو اور ادھر آ جاؤ. تو اس میں یہ جو دو ان کے عروج و زوال ہیں اس کو میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک یہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
ان کی زندگی میں انہوں نے قتال نہیں کیا، حضرت موسیٰ کو صاف انکار کر دیا۔ بعد میں ان کے نبی حضرت یوشع ابن نون، وہ ان کے خلیفہ بھی بنے، ان کی قیادت میں کوئی انہوں نے ایک آدھا شہر فتح بھی کیا، جریکو کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے 12 حکومتیں بنا لی، قبیلے کی اپنی اپنی حکومت۔ نتیجہ یہ نکلا آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، انہوں نے نکال باہر کیے۔ پھر نبی سمویل کی قیادت میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں تو ہم ذرا فلسطین کو فتح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کا سپہ سالار بنایا، اور آپ کو معلوم ہے عین موقع پہ حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے لشکر میں، وہ تو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ کیسے لیڈرشپ دیتا ہے، کیسے وہ چیزوں کو لے آتا ہے کہ قوم صحیح ہو جائے تو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے جالوت کو کس انداز سے مارا، یہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اور یوں 4 برس حضرت طالوت علیہ السلام نے حکومت کی، اپنی بیٹی بھی حضرت داؤد کو دی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، 40 برس کے قریب انہوں نے حکومت کی، 39 برس۔ پھر انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے 40 کے قریب حکومت کی، اور یہ ان کی گویا کہ خلافت راشدہ ہے بنی اسرائیل کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 برس بعد وجود میں آئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی ان کے بیٹوں میں، یا جو 12 قبیلے تھے ان میں سمجھ لیں، یہ جو چھوٹے تھے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، اور بڑے یہودا، یہ نیچرل ان کا ایک الائنس بنتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جو بڑا بھائی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا، حضرت یوسف کا بڑا بھائی یہودا، اسی نے کہا تھا نا بھائیوں کو بھی کہ اس کو نہ کرو، یوسف کو مت مارو، تو وہ ایک نیچرل الائنس بنا، تو یہ علیحدہ ہوئے اور یہ دوسرے سارے علیحدہ ہوئے، باقی جو تھے۔ بہرحال 2 اسرائیل اور یہ 2 جو ہے یہودیہ سلطنت وجود میں آئی، یہودیہ بعد میں رہی ہے، اور تقریباً 500 یہ تالمود، ان کی فقہ، یہ ساری یہودیہ میں ہوئی، اسی سے یہ یہودی بنے تھے، تو بنی اسرائیل نا، تو یہ یہودی اس حوالے سے بنے جا کر بعد میں۔ تو بہرحال 586-87 قبل مسیح میں عراق کا جو بخت نصر ہے، نمرود ہے، اس نے فلسطین پر حملہ کیا، ان کو سزا دی، وہ جو پہلے وعدے کا وقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس وقت ہیکل سلیمانی بنایا تھا اس کو مسمار کر دیا، اس کے تہہ خانے میں 200 ربی جو تھے یہودی عالم، وہ تورات کی ان تختیوں کو لیے حفاظت کر رہے تھے، بیٹھے تھے، اسی کے اندر وہ تابوت سکینہ بھی تھا، وہ سارا اس نے ڈھایا ہے انہی کے اوپر۔ اور جس کا واقعہ آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ضمن میں قرآن، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو بھیجا ہے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا یحیی ھذا بعد موتہ، اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ تو نے مجھے یہاں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں کوئی ایک اینٹ دوسری اینٹ پر سلامت نہیں ہے، اور کوئی پورے شہر میں ایک نفس نہیں ہے زندہ، تو میں کیا کروں یہاں پہ؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، کیونکہ بخت نصر نے اس وقت 12 لاکھ کی آبادی تھی فلسطین کی، 6 لاکھ کو اس نے وہیں قتل کیا، اور 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بیبلونیا، بابل، عراق لے گیا، گلاب بنا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ پہلا زوال ہے، اور سارا کچھ تہس نہس گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، 100 سال کے لیے موت دے دی۔ کہیں باہر گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی تجارتی سامان کے ساتھ آئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہوگا یہ اللہ اس شہر کا کیا حال ہو گیا، جب کہیں مبوس کہیں اور تھے تو بھیجا اللہ نے اس شہر میں جاؤ۔ تو 100 سال بعد جب اٹھے ہیں، وہ سارا بھی واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ گدھا کیسے ڈھانچہ بنا پڑا تھا، اور کھانا ان کے ٹفن میں فرشتہ۔ تو بہرحال وہ وہاں گئے ہیں عراق، اور جا کر بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ شروع کی، انہیں سمجھایا، جس کے نتیجے میں جب انہیں سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ نے عالمی حالات بدل دیے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دیتا ہے،
اپنی شریعت دیتا ہے، جب وہ بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بدل دیتا ہے، عالمی حالات بدلے۔ ایران میں کہ شہنشاہ کیخورس ذوالقرنین، اس نے عراق پر چڑھائی کر دی، اس وقت کے نمرود کو مارا، اور ظاہر ہے یہ غلام تھے، ان کے دشمن تھے، تو دشمن کا دشمن دوست، اس نے انہیں آزادی دے دی بنی اسرائیل کو، اور یہ دوبارہ آئے ہیں، آ کر انہوں نے فلسطین کو از سر نو تعمیر کیا۔ ظاہر ہے غلامی کی زندگی سے آئے تھے، بڑے ہی قسم و پرسی کی حالت میں، کوئی پیسے تو نہیں تھے کہ بڑی چیزیں دوبارہ تعمیر کرتے، جیسی تیسی تھی۔ پھر انہوں نے انہی بنیادوں پر ہیکل سلیمانی کو کھڑا کیا، وہ تہ خانے اور چیزیں کھودنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عزیر تورات کے حافظ تھے، انہوں نے کہا تورات میں بتا دوں گا، تو اب یہ سارے دوبارہ سے قائم ہوا، اور ان کی اس تحریک کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی حکومت قائم ہوئی ہے، جو تاریخ میں مقابی سلطنت کہلاتی ہے یہودیوں کی۔ اور یہی وہ دور ہے کہ اسکندر نے بھی اس کو دھچکے لگائے، مقدونیہ، لیکن یہ سلطنت بڑی وسیع رہی ہے پورے طور پر۔ اور پھر ان کے اندر دوبارہ بغاوت کے آثار شروع ہوئے، جب اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اب رومی ان پر حملہ آور ہوئے، اور رومیوں نے ان کو غلام بنا لیا، لیکن مذہبی آزادی دیے رکھی، یہاں تک کہ ان کی جو ٹی ٹی پی تھی، چیزیں سمجھے تاریخ کے، انہوں نے غاروں کے اندر ٹریننگ شروع کر دی کہ ہم ان کے خلاف آئیں گے، ان کو نکالیں گے۔ اس کی جب خبریں پہنچی ہیں روم اور یہ سارا ہوا ہے، تو پھر ٹائٹس رومی آیا ہے 70 عیسوی میں۔ اچھا، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، اسی غلام قوم کے اندر، ان کے اپنے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس وقت فوکس اس میں دوسرے واقعے پر کرو۔ ٹائٹس رومی نے آ کر سن 70 میں فلسطین کو دوبارہ تاراج کیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن میں 1,33,000 یہودی اس نے قتل کیے، اور کوئی دراز قد عورت نہیں چھوڑی جسے روم نہ لے گیا۔ اور اس نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی یہودی سرزمین فلسطین میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کا ڈایاسپورا، دور انتشار جو کہلاتا ہے۔ تو 2000 برس تک یہ گویا کہ اپنے اس ساری سرزمین سے محروم رہے۔ اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ محروم ہے ابھی، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 500-600 برس ہو گئے کہ فلسطین سے یہ بے دخل، دور انتشار۔ اور اس کا یہ ٹائٹس رومی نے کہا کہ ان کو سرزمین فلسطین کے اندر کبھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ وہ فیصلہ۔ اب اس کی جو آخری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ انہیں وہاں آباد کریں گے۔ وہاں ارض سے مراد ارض فلسطین ہے، وہاں جہاں کہا گیا نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انہیں ساری دنیا سے لپیٹ کر لے آئیں گے۔ لفیفہ جینا بکم لفیفہ، جیسے وہ پورا وہ فولیو لپیٹتے ہیں نا، پرانے زمانے میں تھا نا، وہ منشی لکھتے رہتے تھے، رول کرتے رہتے تھے رول، تو اس طرح لپیٹ کر پوری دنیا سے انہیں ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ یہ ایک معاملہ، اور کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تو میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا ہو کہ اس کا جو سب سے بڑا ربی تھا یہودی عالم، جب وہ فلسطین میں داخل ہوا تو رو رہا تھا۔ تو ایک امریکن جو صحافی تھا اس نے انٹرویو کیا، اس مائک رکھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ شاید یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ 2000 سال بعد آپ فلسطین میں آ رہے ہیں، آپ کو قبضہ مل رہا ہے فلسطین کا۔ تو اس نے کہا نہیں، دس از بگننگ آف دا اینڈ۔ ہمارا فلسطین میں داخل ہونا دنیا کے خاتمے کی شروعات ہے، دنیا کا خاتمہ ہونے لگا، اس کے آخری بساط ہے جو بچائی جا رہی، ہم یہ فلسطین کا۔ تو بہرحال یہ تھا ایک
اس حوالے سے ایک سینیریو معاشرتی حوالے سے۔ اب آ جائیں ذرا جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے بات رکھی کہ یہ احکام عشرہ کا جو مطالعہ ہے، بلکہ اس کا بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ ہمیں مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ اس کے سوا بندگی کسی کی نہیں ہو۔ یعنی یہ بات جو ہے وہ ڈائلاگ میں، کوسچن میں، کسی کمپرومائزنگ میں نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعبدو۔ اور یہ توحید عملی کے ضمن میں آ گئی، یہ نظریاتی بات یہ نہیں، پریکٹیکلی کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ الا ایاہ، مگر اس کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب یہاں تمیزی طور پر ایک اور بات بھی کر دوں، جو بات سورہ تحریم میں ہم پڑھ رہے تھے اس کو انڈرسٹوڈ سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ وہاں میں نے ایک اور بات سمجھائی تھی کہ مرد اگرچہ حاکم ہے، سربراہ ہے، مینیجر ہے اپنے گھر کا، لیکن آج مرد ناکام ہے اپنی حاکمیت کے اعتبار سے، ناکام۔ وہ یہ جو دو پہلو ہیں عظیم، ان کو مینیج نہیں کر پا رہا، نہ کر سک رہا۔ یا تو کچھ لوگ بیویوں کی طرف جھک جاتے ہیں یا کچھ والدین کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ان کے اندر دیکھیں ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک بھی ڈنڈی ٹیڑھی ہے تو توازن نہیں ہے۔ اچھا جب ہم وہ بیوی والا پڑھتے ہیں ہم ادھر، اور جب والدین والا پڑھتے ہیں تو ادھر۔ ان دونوں کو مینیج کرنا حاکمیت تب ہے، مینیجر آپ صحیح تب ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کو مینیج کر لیں۔ اب اس میں جو اوپر نیچے چیزیں ہیں وہ سمجھانی پڑیں گی۔ اچھا جہاں تک ادائے حقوق کا تعلق ہے، شکر کا تعلق ہے، وہ اللہ کے بعد والدین ہے، شکریہ کے بھی اور اس کے بھی۔ اچھا جہاں اطاعت کا مضمون آ جائے گا، والدین کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں اللہ کے بعد کون آ جائے گا؟ اللہ کے رسول آ جائے گا۔ اور حقوق میں اللہ کے بعد والدین آگے۔ اب چیزوں کو اس انداز میں سمجھیں گے تو پھر بات آئے گی۔ محبت میں بھی اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ اور وہ آیت تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 محبتیں گنائی گئی۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ تو محبت میں یہ سیکوینس آئے گا۔ ذمہ داریوں میں ادھر بیوی کا آئے گا، دیکھیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں اس انداز سے مینیج کریں۔ اچھا ارکان اسلام کی بات آئے گی جب، تو اولین اہمیت کس کو ہے؟ نماز کو، اسلام کے بعد نماز۔ جب ایمان کی بات آئے گی قرآن میں تو ایمان کے بعد جہاد۔ ہر دیکھیں ہر مضمون کا اور ہر جو اوپر ڈیفینیشن ہے اس کے نیچے جب آپ چیزوں کو لائیں گے تو وہ ترتیب بدل جائے گی۔ اسلام کی بات ہوگی تو نماز ہو جائے گی، ایمان کی بات ہوگی تو جہاد کی بات ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہم نے نیکی کا پڑھا تھا تو جب نیکی کی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی تو اس میں مال کا خرچ کرنا پہلے تھا، نماز کا بعد میں ہے معاملہ۔
جب آپ نیکی کی تعریف کریں گے، نیکی کو یعنی اوپر ہیڈنگ دیں گے، تو اس میں نماز بعد میں آئے گی، مال پہلے آئے گا. تو چیزیں اس نوعیت کے ساتھ پھر بدل جاتی ہیں، اس انداز میں. بہرحال اس پر میں اس کی ترجمے کے بعد جب ہم گفتگو شروع کریں گے تو پھر اس کے اوپر آپ کو ذرا تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ بیوی والی سائڈ رکھنی ہے اور یہ والدین والی، اور اوپر آپ ہے. وہ جو ترازو کا پلڑا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے، آپ کو حاکم بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. آپ نے اس ساری چیز کے اندر بیلنس کیسے قائم کرنا، یہ ہو جائے گا. عام طور پر ہم خطبے میں، واعظ میں جب وہ بات کرتے ہیں تو اس بات کو ڈس بیلنس کرتے تھے. تو یہ ایک مثالوں سے پھر ہم اس کو سمجھیں گے، قرآن حکیم سے. میں نے وہ بحث چھیڑ دی تو پھر ابھی لمبی ہو جائے گی سمجھیں، لیکن صرف اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس بیلنس کو اور توازن کو کس انداز میں رکھنا. بلکہ اس کے سمجھنے میں یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ احسان اور شکر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو بیوی کو دیں گے، وہ رسپانسبلٹی میں آ رہی. لیکن بدل گیا کام، سارے بھوکے ہیں، آپ باہر سے ایک روٹی لائے ہیں تو پہلے کس کا حق ہے؟ اب سچویشن تھوڑی سی چینج کر دیں، آپ باہر سے آئے اور آپ مالٹے بھی لے آئے ہیں، اب والدین کا پہلا حق ہے. اب فروٹ لائے ہیں، چیزیں لائے ہیں، اب آسائش ہے، تو اب پہلے کنہیں پیش کریں گے؟ والدین کو پیش کریں. تو یہ ذمہ داری کہاں بنتی ہے اور احسان اور حسن سلوک کہاں بنتا ہے، اس میں بیلنس رکھنا پڑے گا. یہ ہے جو خرابی. بہرحال ابھی تو ترجمہ کر لینا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو. اچھا جب تک جوان ہوتے ہیں مسئلہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا. جب آپ نے ابا جی سے کوئی لینا ہو تو احترام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، بات ماننی ہے. جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، ان دونوں، وہ دونوں یا ایک، احدہما او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک مت کہو. یہ جو باڈی لینگویج ہے نا، یہ بھی بہت سارا اظہار کر دیتی ہے انسان کا. کیا ہے؟ ولا تنہرہما، اور نہ ان دونوں کو جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، بات ان کے ساتھ کرو نرمی سے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ابھی یہ ہم سادہ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تفصیلات بعد میں جائیں گے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو نیاز مندی سے. معلوم ہو انسان کے وجود سے کہ آپ ان کے ریسپیکٹ کر رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یہ دعا کرو، یہ کہو کہ پروردگار ان دونوں کے اوپر کیا کر، رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا. ربوبیت، پالنا. ویسے تو پالن ہار کون ہے؟ اللہ، لیکن اس دنیا میں اس کا ذریعہ کون بنا ہے؟ والدین. ربکم عالم بما فی نفوسکم، ہمارا رب خوب جانتا جو تمہارے جیوں میں ہے. اس میں بھی تفصیلات میں ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے. نیت کیا تھی وہ دیکھا جائے گا، تمہارے جی میں کیا ہے. والدین کو ضد کر بیٹھیں تو پھر کیا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو نیکوکار، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے ان سے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اب والدین کے بعد کس کا حق ہے؟ قرابت داروں کا، ان کا حق دے دو. وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کو.
وابن السبیل اور راہ چلتے مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور اپنی دولت کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ، اللو تللو میں مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ جو فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے کیسے بھائی بنتا ہے شیطانوں کا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور یہ جو شیطان ہے یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور ربی کفورا ناشکرا ہے۔ وَإِن تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ، اور اگر حالت یہ ہو کہ تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے، اما تُعْرِضَنَّ ابتغاء بسبب اس کے کہ رحمت من ربک، تم اپنے رب کی رحمت کے خود امیدوار ہو۔ لیکن ایک شخص نے آ کر آپ سے کچھ مانگ لیا، اس نے دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک اچھی گاڑی ہے، یہ ہے، کچھ دو، میری مدد کرو۔ تو اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، اس کا سبب یہ ہے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، ترجوہ جس کی تمہیں امید بھی ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے بات کرو نرمی سے، یعنی سائل کو جھڑکو نہ۔ ان رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی آتا ہے تو جھڑکو نہ، برا مت کہو، بلکہ نرمی سے۔ وَلَا تَجَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو گردن تک، یعنی بالکل بخیل بن جائے آدمی، ہاتھ ہی گردن سے لگانے کا یہ محاورہ یہ ہے کہ مطلب کچھ تم کر بھی سکتے ہو، کچھ بھی نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ یہ ہے کہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی ایک میانہ روی رہنی چاہیے نا، نہ بالکل جو ہے۔ اس پر میرے خیال ہم نے گفتگو کر لی تھی سورہ فرقان میں۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو بیٹھے رہو گے پھر ملامت زدہ ہو کر اور تھک ہار کر، مایوس ہو کر۔ آدمی کو ایک وہ چڑھتی ہے نا، تقریر سنی بڑی اچھی، لو جو سارا ہے وہ دے دیا، بعد میں پچھتاتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، تو پھر بعد میں تم پچھتاتے پھرو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک میانہ روی رکھو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، یقیناً ہمارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ اس کا عام باماورہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں تنگ کر دیتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ناپ تول کر، قدر یقدروں کے معنی ہوتے ہیں ایک اندازہ، ایک ناپ تول۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور کون کس حال میں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے، اتنی آبادی ہو جائے گی، کہاں سے کھائیں گے، کہاں پیئیں گے۔ اس پر بھی ہماری میرا خیال ہے پوری ایک نشست پھر یہاں جا کر ہو جائے گی۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ رزق کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور یہ بات مان لیں ایمان کی سطح پر کہ جتنا دنیا میں رزق ضرورت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھیجتا ہے، اس کی تقسیم غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اور وہ کیوں جاتی ہے؟ آزمائش ہے دنیا میں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، اور اللہ نے ہر جان کو محترم ٹھہرایا ہے، الا بالحق، سوائے جس پر قانون چل جائے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کر دیا گیا یعنی ناحق، نا انصافی کے طور پر، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو
تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار عطا کیا ہے، ایک سلطان عطا کی ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے۔ اب اسراف کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کا جی نہیں بھر رہا، اس نے ایک مارا میں 2 ماروں گا، یا تڑپا کر ماروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ موقع آئے گا تو ہم گفتگو کریں گے۔ انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی، اسلامی معاشرہ قاتل کو پکڑنے میں اس کی مدد کرے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے کہ جو بہترین طریقہ ہو، ان کے مال میں بڑھوتری مقصود ہو، حفاظت ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو اس وقت ان کے گویا کے حوالے کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم پیمانہ بھرو تو پورا بھرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو تو ڈنڈی کو سیدھا رکھو، مستقیم۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ہے۔ نہیں تو پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سارے کے سارے مداربہ میں ہی چلے جاتے ہیں، پھر مسئلے یہ آ جاتے ہیں، سارا نکل جاتا ہے انسان۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر، یقیناً یہ جو اللہ نے سماعت عطا کی ہے، یہ دیکھنا عطا کیا ہے، والفؤاد، اور یہ جو دماغ عطا کیا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں بھی پوچھو گی۔ اس کو استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ تمہیں سر درد تھا تو یہ ڈسپرین کی گولی بنی تھی تو کھائی کیوں نہیں؟ ان سب کے بارے میں پوچھو گی۔ ولا تمشِ فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، زور زور سے پاؤں مار کے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور چاہے جتنے بھی شملے اونچے کر لو، پہاڑوں سے بھی بلندی میں اوپر نہیں جا سکتے۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی ہیں، ان میں جتنے ناپسندیدہ پہلو ہیں تیرے رب کے ہاں، وہ بڑے بڑے ناپسندیدہ ہیں۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں جو برائی والی چیزیں ہیں، عند ربک مکروہا، تیرے رب کے ہاں بڑی ہی ناپسندیدہ ہیں یہ برائیاں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اے نبی آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں از قسم حکمت، یعنی یہ وہ وائز باتیں ہیں، حکیمانہ باتیں ہیں، یہ وہ وزڈم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو کیا کرو اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ مت بناؤ۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ کیے جا کر اور دھکے دیے جا کر، یعنی بے عزت کر کے اور دھکے دے کر پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ وہ نظریاتی ایک توحید جو فکری اور عقلی ہے۔ اچھا، اس میں جو عرب کا خاص عقیدے کا شرک تھا اس کے اوپر بھی قرآن نے تھوڑی ضرب لگائی، لیکن ایک ہلکے ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ تنزیہ انداز میں۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں تو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے بیٹیاں کر لیے فرشتوں کی صورت میں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ بڑی بھاری بات ہے، بڑی گستاخی والی بات ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک ترجمہ تھا ان 2 رکوع کا، میں نے آپ کے سامنے کر دیا تاکہ جب ہم گفتگو کریں تو ہماری گفتگو چونکہ طویل ہوگی، پتہ نہیں اب 8 نشستیں ہوتی ہیں، 10 ہوتی ہیں، 15 ہوتی ہیں، ایک ایک پہ ہم ایک ایک برائی کے اوپر اور ایک ایک اچھائی کے اوپر گفتگو کریں گے ان 2 رکوعوں میں، اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ میں تمیدی گفتگو میں بھی خود بھی کنفیوز ہوں کہ کس کس پہلو کو جو ہے اس کے ساتھ سمیٹوں اور جوڑوں،
کیونکہ ایک پوری معاشرے کی بات آ رہی ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے وقت میں وسعت عطا فرمائے اور تھوڑی بات میں زیادہ چیزیں ہم جو ہے وہ سمجھ سکیں. تو اس پر آئندہ سے ہمارا ان 2 رکوعوں پر گفتگو ہوگی، اور اصلاً بنیادی طور پر گویا کہ یہ ٹاپک ہو جائے گا معاشرے کا عمل صالح. اچھا، اس میں ایک بات آخری اور نوٹ کر لیں کہ جیسے ایک فرد کا عمل صالح تھا تو اس کے اول و آخر کیا تھی؟ نماز. اس کا آغاز بھی نماز سے ہم نے گفتگو کا ہوا تھا اور اختتام. جب معاشرے کی بات آ رہی ہے تو توحید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہاں آخر میں بھی توحید. یعنی جب معاشرے کی بات ہو جائے گی تو ایک معاشرہ کس پر قائم ہو؟ توحید. اگر توحید کو نکال کے یہ ساری گفتگو کریں گے تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آنی. اس کا اصل تعلق اس توحید سے جڑ جائے گا کہ یہ برائیاں اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ برائیاں ہیں، اور اللہ بتا رہا ہے یہ اچھائیاں ہیں. چاہے اس دور میں آ کر برائیاں اچھائیاں اور اچھائیاں برائیاں کیوں نہ ہو گئی. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کیونکہ ٹائم